سر کہیے گا، عمران خان صاحب نے ایک بار پھر سے الزام لگایا، اور وہ الزام کوئی چھوٹا موٹا نہیں، قتل کا منصوبہ بنانے کا الزام لگایا زرداری صاحب نے، عمران خان صاحب نے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف رہنماؤں کے بیانات اس میں سامنے آئے، آپ کا بیان بھی سامنے آیا جس میں آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب اپنی ناکامی چھپانے کے لیے سیاسی مخالفین پر تنقید کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیسائیڈ تو کیا ہے کہ اس حوالے سے قانونی چارہ جوئی کرے گی، لیکن کیا ویٹ کیا جائے گا کہ عمران خان صاحب اپنا بیان واپس لیں، یا پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ اس پہ اب عدالت کا رجوع کریں گے؟ پہلی گزارش تو یہ ہے جی کہ میں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر نہیں ہوں، ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہوں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ چمبے والا بیان نہیں ہے، کوئی حیرانگی کی بات ہمارے لیے نہیں ہے۔ اس میں جو سنجیدہ صورتحال بنی ہے، جس کے اوپر پارٹی نے بھی نوٹس دیا اور ہم سب نے بھی بیان دیے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب اپنے مخالفین پہ الزام تراشیاں کر کے وہ ہمیشہ سے اپنی پالیٹکس کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ اپنی کمزوریاں چھپاتے ہیں، یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے۔ اور دوسرا ہتھیار وہ استعمال کرتے ہیں جو فاشزم کا خاص ہتھیار ہے، کہ پروپیگنڈا کے ذریعے اپنے مخالف جماعتیں ہوں، افراد ہوں، سرکاری ملازمین ہوں یا ادارے ہوں، ان کے اوپر اتنی مڈ سلنگنگ کرو، اتنا ریئیکشن دو کہ وہ ڈیفینسو ہو جائیں اور آپ کے خیال کے تابع چلنے لگے۔ عمران خان کا ویو یہ ہے، ان کی پوری پالیٹکس اس پہ کھڑی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں وہ ملک کے لیے بہتر ہے، جو دوسرے سوچ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ جو بندہ میرے ساتھ، جو جماعت میرے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے، باقی غدار ہے۔ جو ادارہ میرے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے، اس کا سربراہ بھی شک کل الیکشن کمیشن کا میں لگاؤں وہ بہت اچھا ہے، جب وہ میرے خلاف کوئی فیصلہ دے دے تو پھر وہ غدار وطن ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے مخالفین کے خلاف توہین امیز رویہ رکھا، گالیاں دیں، ان کے خلاف کیسز بنائے، جیلوں میں رکھا۔ لیکن یہ جو انہوں نے اس وقت سوال اٹھایا ہے یا انہوں نے الزام لگایا ہے، یہ فکر مندی کا یا اس پہ اسپیشل ریئیکشن اس لیے آیا ہے کہ انہوں نے کہا کیا، عمران خان نے کہا کہ آصف زرداری صاحب نے میرے قتل کے لیے، ان کے پاس بڑے پیسے ہیں، انہوں نے ادھر ادھر سے پیسے بنائے ہیں، اور میرے قتل کے لیے انہوں نے دہشت گردوں کو پیسے دیے ہیں، اور اس میں پاکستان کی ایجنسیوں کے اعلیٰ ایجنسیوں کے عہدیدار شامل ہیں۔ سو وہ ایک نشانے، تیر میں دو نشانے کر رہے ہیں کہ وہ اپنے مخالف سیاسی جماعتوں کو بھی اور پاکستان کی افواج یا ہماری ایجنسیوں کو بھی مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، اور یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے شک ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا ارادہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں پیسے دے دیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جس جرم کا وہ الزام لگا رہے ہیں وہ پارشلی ہو گیا، انہوں نے ارادے کر لیے، انہوں نے پیسے دے دیے، انہوں نے بندے ارینج کر لیے۔ یہ الزام کسی ثبوت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اس کو کنڈیم کیا ہے، اب پھر کنڈیم کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب عمران خان کسی مہمے میں پھنستے ہیں تو پھر نام کو ملکی مفاد سامنے رہ جاتا ہے، نام کے سامنے کوئی ادارہ جاتی کسی کا احترام رہ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو صورتحال سے نکالنے کے لیے کسی بھی اسٹیپ تک چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ ہم اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے، کوئی انتظار نہیں ہوگا۔ یہ بیان واپس لینے والا بیان ہے نہیں، یہ بیان وہ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے پیسے دے دیے ہیں۔ اب اس الزام کا نہیں، جو الزام ہے اس کا ثبوت دینا انہیں، اور میں نے تو آج باقاعدہ پریس کانفرنس میں یہ بات کہی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کو چاہیے کہ اس کا سو موٹو لے، اور اگر ان کو خطرہ ہے اور ان کے پاس ثبوت ہے تو وہ سامنے رکھے، اور جس جماعت کے خلاف، جس ادارے کے خلاف، میرے خلاف ہے، کسی اور کے خلاف ہے، اس کو قرار واقعی سزا دیں۔ اور اگر عمران خان نے غلط بیانی کی ہے، جھوٹا الزام لگایا ہے، اور یہ الزام تو باقاعدہ کسی کی جان لے سکتا ہے، کل خدا نخواستہ عمران خان صاحب کے ساتھ جنرلی خدا نخواستہ کوئی آتا تو کیا بنے گا؟ کون اس کا ذمہ دار ٹھہرے گا؟ یا ان کا کوئی کارکن اٹھ کے جو عمران خان سے پیار کرتا ہے وہ اٹھ کے کل میرے گلے پڑ جاتا ہے، وہ میری جماعت کے کسی اور بندے کا گلے پڑ لیتا ہے، اس کا کوئی نقصان، کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ تو لہٰذا اس کو عدلیہ کو، اعلیٰ عدلیہ کو دیکھنا چاہیے، اور اگر خان صاحب کا بیان درست ہے، ان کے پاس ثبوت ہے، تو بالکل جو بھی ملوث ہے ان کو سزا ملے، نہیں تو عمران خان کو سزا ملے۔ اب یہ فری فار آل نہیں ہے کہ جو منہ میں آئے آپ کہتے جائیں، اس میں ادارے برباد ہوتے ہیں، لوگ برباد ہوتے ہیں، جماعتیں برباد ہوتی ہیں، لوگوں کی عزتیں اچھلتی ہیں، یہ نہیں چلے گا۔
آپ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب کی بہتر سیاسی موومنٹ کی وجہ سے جو پاکستان تحریک انصاف بیک فٹ پر گئی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے یہ بیان دیا ہو، یا اس کا کوئی اور بھی مقصد ہو سکتا ہے؟ جی، خان صاحب اس وقت بڑے شدید رضا دباؤ کا شکار ہے. جی، عمران خان اس وقت ان کے ساتھیوں کی طرف سے دباؤ ہے. لیکن اب پرسوں چودھری پرویز نے کیا بیان دیا؟ جی، انہوں نے کہا کہ اپنے ساتھی نہیں مانتے تھے. انہوں نے کہا میں نے بار بار کہا ان کو کہ یہ کام نہ کریں، یہ اسمبلی نہ توڑیں. جی، تو ان کا دباؤ تو ایک انٹرنل موجود ہے، اور اب لوگ ان کے ساتھ ان سے دور ہٹ رہے ہیں، ان کے اپنے بندے ہٹ رہے ہیں. اور یہ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ساری موج مستیاں چل رہی تھی، اب حکومتیں گئی ہیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کرنا کیا ہے. اور پھر حیرانگی کی بات ہے کہ میڈیا کے ایک حصے کی طرف سے بھی اس معاملے کو یوں اچھالا گیا کہ جی انتقامی کارروائیاں شروع ہو گئی. تو فواد چودھری کو اگر گرفتار کیا گیا ہے تو انتقامی کارروائی کہاں سے آ گئی؟ وہ پاکستان کے ایک سورن کانسٹیٹیوشنل ادارے نے جن کو، اور یہ بھی بددیانتی کی گئی میڈیا کے کچھ حصے کی طرف سے کہ جی دیکھیں وہ منشی کہنے پہ ان کے ساتھ یہ ہوا. حالانکہ فواد چودھری نے ان کو دھمکیاں دی ہیں، ان کو ممبرز کو، ان کے بچوں کو، ان کے خاندانوں کو ان کو دھمکیاں دی ہیں، جس کے جواب میں انہوں نے ایف آئی آر دی ہے. اب اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سیاسی انتقام ہے تو ساتھ جو میڈیا سوال اٹھا، اس کا مطلب ہے کہ میڈیا، وہ حصہ میڈیا کا یہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے حکومت کے کہنے پہ کیس درج کرا ہے، حکومت کے کہنے پہ یہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. یہ وہ یا تو کھل کے باتیں کریں اگر کسی کے پاس ثبوت ہے، لیکن یہ افسوسناک ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو اب کسی طرف لگنا چاہیے. بہت ہو گئی. ٹھیک ہے انور، قمر زمان قائرہ صاحب، آپ یہ سمجھتے نہیں کہ عمران خان صاحب اس وقت جو بھی نیریٹو بیچنا چاہ رہے ہیں وہ بک رہا ہے عوام میں، چاہے وہ قتل کا الزام ہو یا دیکھیے گالیاں دینا بڑا مقبول پیشہ ہے، بڑا مقبول کام ہے، لوگوں کے اندر بڑا مزے لیتے ہیں. یہ آج کل ہمارے جو سٹیج ڈرامے ہیں جس میں ولگیرٹی ہوتی ہے، وہ ولگیرٹی والے ڈرامے بڑے لوگ چسکے دے کے دیکھتے ہیں، لیکن اس کو فالو نہیں کر سکتے. وہ زندگی اس طرح نہیں گزر سکتی، ولگیرٹی کے ساتھ زندگی نہیں چلتی. تو اگر ان کی گالی گلوچ کا کلچر جو ہے وہ لوگوں کے، نوجوانوں کے کسی خاص حصے کے اندر پاپولر ہے تو اس کا قدم مطلب نہیں. خان ایکسپوز ہو رہا ہے. وہ جتنے آج تک انہوں نے یو ٹرن لی ہے یا سمجھ ساٹھ لی، اور پھر انہوں نے الزام لگایا کہ میرے خلاف عالمی سازشیں ہوئی، لوکل سازشیں ہوئی. دیکھیں نا، اس سے بڑا گھناؤنا اور گھٹیا کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ کہہ رہے جی میرے خلاف پہلے جو سازش ہوئی تھی، مجھ پہ حملہ ہوا تھا، یہ انہی لوگوں کا کمال تھا. تو ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیں کہ جو جے آئی ٹی بنائی، پنجاب کی حکومت ان کی تھی، وزیر اعلیٰ ان کے تھے، ان کے لگائے ہوئے افسر تھے، ان کے لگائے ہوئے چیف منسٹر، اور جو انٹیریئر ہوم منسٹر پنجاب کے تھے انہوں نے جے آئی ٹی بنائی. جے آئی ٹی کا سربراہ کون ہے؟ وہ ڈی آئی جی جس کو وفاقی حکومت عہدے سے ہٹانا چاہتی ہے اور صوبائی حکومت لے کے بیٹھی ہوئی ہے، ان کو بڑی دھمکیاں ملتی ہیں. وہ بندہ جے آئی ٹی کے سربراہ کے طور پہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے اوپر وزیر آباد میں ہونے والے حملے میں وہ شخص اکیلا شامل ہے، اس میں کوئی سازش نہیں ہے، اس کا کوئی ہینڈلر نہیں ہے، اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے. لیکن عمران خان آج بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور ہمارا میڈیا اسی کو دکھایا جا رہا ہے، اسی پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. آپ بھی سوال کر رہی ہیں، یعنی ان کی جے آئی ٹی، ان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں، اور آپ پھر ہم پہ وہی سوال رکھتے ہیں. قائرہ صاحب، عمران خان صاحب کے قتل کے الزام سے آصف علی زرداری صاحب اور ان کی فیملی کو براہ راست خطرہ ہے، لیکن جو پارٹی کی سینئر قیادت ہے اگر وہ پبلک گیدرنگ میں بھی جاتے ہیں تو ان کو بھی خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے. اس تمام صورتحال کو دیکھ کر آپ ان پر کرمنل کوئی کارروائی کیوں نہیں کرتی، اور وفاقی حکومت اس وقت کیوں گریزیں ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے؟ انور صاحب آپ نے درست کہا، میں نے عرض کیا نا کہ ان کا کوئی کارکن، ان کا کوئی جذباتی کارکن بھی ہوتے، ان کا کوئی کارکن اٹھ کے، اور یہ کام کوئی پہلے چاہیے، ہماری خدشہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے اس سے پہلے بھی اپنے مخالفوں کے بارے میں کہا، جو لوگ ان کو چھوڑ کے گئے ان کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ جب بازاروں میں جائیں گے لوگ ان کو بازاروں میں نہیں نکلنے دیں گے، ان کے بچے اسکول نہیں جا سکیں گے، ان کے بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے، یہ شادیوں میں نہیں جا سکیں گے، ریسٹورینٹوں میں نہیں جا سکیں گے. اور پھر یہ ہوا.